کوئی بیرون ملک نہ جا رہا ہو نا اس بیس پہ کہ میرے دین ایمان کا خطرہ ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا. پھر وہ اللہ پہ توکل کرے کہ بھائی چونکہ میرا دین داؤ پہ لگ رہا ہے تو میں دین کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا، اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں. پھر جو اللہ وہاں کھلا سکتا ہے وہ یہیں مجھے کھلا دے گا. اب یہ صحیح استعمال ہوگا. لیکن ایویں بلا وجہ اچھی چیز کو چھوڑ دینا یہ کہہ کے کہ جو اللہ اس طرح کھلا سکتا ہے، اس یہ بھی ہمارے دیندار لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بے موقع توکل ہے. تو خوب سمجھ لو، توکل کا بھی ایک جگہ ہے، موقع کہاں کرنا ہے اور کہاں توکل کا غلط استعمال نہیں کرنا. جو چیز ناجائز ہے اس کو تو چھوڑنا پڑے گا آپ کو، اس میں اللہ پہ اعتماد کرنا پڑے گا. جیسے ٹماٹر کی ریڑھی میں 1000 روپے کما رہا ہے، خربوزے کی ریڑھی میں 2 مل رہے ہیں، لیکن خربوزہ چوری کر کے لانا پڑے گا اس کو. پھر یہ کہنا درست ہے کہ یار جو اللہ مجھے خربوزے میں 2000 دے سکتا ہے، میں اس کی خاطر خربوزہ چھوڑوں گا کیونکہ چوری کے خربوزے ہیں. تو وہی اللہ چاہے گا تو مجھے ٹماٹر میں 2000 دے دے گا. اب صحیح ہے، بلا وجہ اچھا بھلا کام تیرے کو مل رہا ہے اور تو کہہ لے جو اللہ ٹماٹر میں 1000 روپے دے سکتا ہے وہ جو خربوزے میں دے سکتا ہے وہ ٹماٹر. اس کا مطلب کہ پھر جو اللہ تجھے ٹماٹر کی ریڑھی میں 1000 دے سکتا ہے وہ ٹماٹر بیچے بغیر بھی 1000 دے سکتا ہے، وہ ریڑھی لگائے بغیر بھی دے سکتا ہے. پھر تو گھر میں جا کے بیٹھ جا، پھر لوگ آ کے تانا دینا کہ بزنس کیوں نہیں کر رہا، تو جواب میں کہنا جو اللہ بزنس کر کے کھلا سکتا ہے وہ بغیر بزنس کے بھی کھلا سکتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر یہ اور آگے چلا اس کو، پھر یہاں تک بریک نہ لگا. پھر کہنا کہ پھر لوگ تو شادی کر رہا ہوگا، اولاد چاہیے تجھے، تو پھر تو شادی نہیں کرنا. اور کہنا کہ جو اللہ شادی کے بعد اولاد دے سکتا ہے وہ شادی کے بغیر بھی اولاد بولو دے سکتا ہے. اور کوئی عورت بھی شادی نہ کرے، مجھے اولاد چاہیے لیکن شادی نہیں کروں گی. کیوں بھائی؟ جو اللہ مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے سکتا ہے وہ مجھے بھی بغیر شوہر کے بیٹا دے سکتا ہے. تو پھر چلاتے رہو آگے اس پروگرام کو. کیا خیال ہے بھائی؟ سارا ملک کی جو ابھی حالت چل رہی ہے اس قسم کا توکل جب مارکیٹ میں آئے گا تو ملک کا کیا حال ہوگا. تو ہمارے دیندار لوگ بھی غلو کا شکار ہو جاتے ہیں. غلو کا ہر چیز میں تمیز سے اسباب اختیار کرنا یہ ہم پہ فرض ہے. سمجھتے ہو؟ اسلام آپ کو سستی اور کاہلی نہیں سکھاتا، محنت فوکس کر کے کام کرنا ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر چیز میں احسان کو پسند کرتے ہیں. احسان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ اردو میں احسان کا مطلب کسی پہ احسان کرنا، عربی میں احسان کا یہ مطلب نہیں. عربی میں یہ احسان کا لفظ نکلا ہے حسن سے. ایک لفظ ہوتا ہے اچھا جس کو انگلش میں فیئر کہتے ہیں. فیئر اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا. ایک ہوتا ہے ایکسیلنٹ، ویل ڈن، گڈ کہتے ہیں نا. ایکسیلنٹ 4 ہو گئی، ایکسیلنٹ 4 ہو گئی یعنی 4 عمرے ہو گئے. اب ہر جگہ 4 سے آپ کا دماغ ایک ہی طرف چلا جاتا ہے یار. عمرے ہو گئے نا، ہوئی تو نہیں ہے نا. تو 4 جابیں ہو گئیں، صحیح ہے نا. تو اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ ایکسیلنٹ. تو اللہ تعالی جب بھی وہ آپ کوئی کام کرے نا تو اس میں ایکسیلنسی ہونی چاہیے. وہ فیئر نہیں ہو بلکہ بہت اچھا ہو. یہ چیز اللہ کو کیا ہے؟ عبادت خاندانی طریقے سے، ذکر دل لگا کے، دعا دل لگا کے، اسی طرح کاروبار بھی بولو دل لگا کے، پڑھائی بھی دل لگا کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصحاب کو جو اللہ نے اتنی کامیابی عطا کی نا، حضرت حذیفہ بن یمان کو نبی نے حکم دیا یہودیوں کی زبان سیکھیں، عبرانی. کیونکہ یہودی بہت سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، اپنی زبان میں کرتے تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ حضرت حذیفہ بن یمان کو کہ ان کی زبان سیکھو تاکہ یہ ہمارے خلاف سازشیں نہ کریں. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے 15 دن میں ان کی زبان سیکھ لی. کتنے دنوں میں؟ آپ کا کیا خیال ہے سستی کے ساتھ یہ کام ممکن ہے؟ اگر ہمارا والا توکل ہوتا حضرت حذیفہ بن یمان میں، ہمارے یہاں 15 سال سے انگلش سیکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے، سیکھ نہیں پاتے. ایسے انسٹیٹیوٹ کھلے ہوئے ہیں، بچپن سے پڑھے ہی جا رہے ہیں، ابھی بھی نہیں آئی، کیونکہ فوکس ہی نہیں کرتے کسی کام کو.
کوئی کام کرنے آئے گا اس کے بیچ میں دوسرا کام گھسڑ دیں گے, اس کے بیچ میں تیسرا کام گھسڑ دیں گے. پاکستان میں 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے, تو فوکس کیسے کرے گا؟ اسکول جاتا ہے تو پھر کہتا ہے یار پڑھائی میں کچھ نہیں رکھا ہوا, پڑھ بھی رہا ہوتا ہے, جب کچھ نہیں رکھا ہوا تو چھوڑ کے کچھ اور کر لے بھائی, لیکن سائڈ میں پڑھائی بھی چلا رہا ہوگا, پھر کچھ اور کر رہا ہوگا, اس میں جو بیڑا غرق کر رہا ہے وہ ایک نئی کہانی ہے, پھر کبھی قصے لے کے سناؤں گا آپ کو. تو حضرت حذیفہ بن یمان کہہ سکتے تھے کہ میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں سیکھنے کی, اللہ نے سکھانا ہوگا تو بغیر محنت کے بھی سکھا دے گا, نہیں سکھانا ہوگا تو محنت کے ساتھ بھی نہیں سکھائے. کیا خیال ہے بھائی؟ انہوں نے فوکس کیا بھائی, 15 دن اوڑھنا بچھونا کس کو بنایا کہ زبان سیکھنی ہے, اور کوئی گرامر کی کتابیں نہیں تھیں. یقیناً جا کے یہودیوں کو کسی کو یا تو ہائر کیا ہوگا یا ان کو بولتے ہوئے دیکھا ہوگا, پھر وہ رٹے لگائے ہوں گے یا جو بھی کیا ہوگا, یہ تو انہوں نے ہمیں نہیں پتا کیسے سیکھی. کچھ اس میں اللہ کی طرف سے صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں, گاڈ گفٹڈ بھی ہوتی ہیں, کچھ نبی کی دعاؤں کا اثر بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا, لیکن اپنی محنت بھی کوئی کم ہوگی کیا؟ تو ایسے فوکس کیا. حضرت معاویہ نے پہلا بحری بیڑا بنایا ہے, اتنا بڑا سمندر کا لشکر تیار کیا کہ جس پر پوری مسلمان نیوی کو لا کے سمندر پہ سوار کر دیا, ہزاروں کی تعداد میں. جبکہ اس سے پہلے ایسے بحری بیڑے کی کوئی مثال مارکیٹ میں بولو تھی نہیں. بھائی کیا ضرورت ہے سمندر کی فوج تیار کرنے کی, اتنی لہریں ہوتی ہیں, پھر اس میں اتنا آپ پھٹوں کو ملا کے اتنی بڑی فوج کو آپ سمندر پہ بھائی ڈوب بھی سکتی ہے, دوسرے ملک پہ حملہ کرنا کون سا فرض ہے؟ بائی روڈ چلے جاؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ چھوڑ دو یار. نا 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 نا, ان کو پتا تھا دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے اسٹرگل اور محنت کیا ہے ضرور. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اس امت پہ بہت بڑا احسان ہے, پتہ ہے آپ کو. ان کے اختلاف اپنی جگہ اصحاب رسول کے, وہ سیاسی اختلافات تھے, لیکن ان کی اسلام کے لیے خدمت بھی بہت ہے. بہت مضبوط حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا جب حضرت حسن آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے تھے. اس کے بعد وہ اختلاف ہوا ہی نہیں, پھر حضرت معاویہ کی زندگی میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. تو کیسی محنت کی. تو آج کیا ہو گیا ہے, مسلمانوں کے جو پٹنے کی وجہ ہے نا, مار کھانے کی وجہ ہے, مذہب کا جہاں استعمال صحیح کرنا ہے وہاں ہو نہیں رہا, جہاں نہیں کرنا ہے وہاں ہو رہا ہے. تبھی میں سستی کے خلاف بار بار بیان کرتا ہوں, ابھی جمعے کو بھی میرا اسی پر بیان ہوا ہے. سارا مسئلہ قوم کا کیا ہے, جو سست آدمی ہے وہ گناہ بھی نہیں چھوڑتا, وہ قوم پہ بوجھ بھی بنتا ہے, اس کی صحت بھی اچھی نہیں ہوتی, اس کے اخلاق بھی اچھے, جملہ کمپلیٹ کیا کرو بھائی, نہیں ہوتے. یہ ساری چیزیں سستی کا نتیجہ ہیں. وہ جلد باز بھی ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو, حالانکہ لگے گا کہ سست آدمی تو جلد باز نہیں ہوتا. سست آدمی ہوتا ہے خواہشات کا غلام. جو خواہشات کا غلام ہوتا ہے وہ نتیجے کی فکر نہیں کرتا, کہتا ہے اپنی خواہش پوری کرو. سست اسے ہلا ہی نہیں جائے گا نا کمبخت سے.